بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سٹی آف دا ٹروتھ کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ آپ اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لے کر آئیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے پارٹ میں بتایا تھا کہ کیسے بنی اسرائیل نے اللہ کے نام و اکرام کے بعد اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی تھی۔ فلسطین کی فتح و نصرت کا جو وعدہ ان سے تھا، ان کی اس بدتمیزی، بزدلی، گستاخی، احسان فراموشی اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک مؤخر کر دیا گیا۔ 40 سال اسی علاقے میں یہ لوگ مارے پھرتے رہے۔ غلامانہ ذہنیت رکھنے والی بزدل نسل یہیں مر کھپ گئی۔ نئی نسل جوان ہوئی اور وہ جنگلات کی سختی برداشت کرنے کی وجہ سے جہاد کے قابل ہو گئی تھی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ایک اور نبی کی قیادت میں ان لوگوں نے جہاد شروع کیا اور اللہ کی مدد سے فلسطین فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد بھی ان لوگوں کی نافرمانیاں جاری رہیں اور ایک مرکزی حکومت بنانے کی بجائے ہر قبیلے کی اپنی حکومت اور من مانی چلتی تھی۔ اللہ کی شریعت کے مطابق ایک متحدہ اور مرکزی حکومت کی بجائے ہر کوئی اپنی مرضی کرتا تھا۔ اس نااتفاقی کی وجہ سے یہ کمزور ہونے لگے اور دوسری اقوام ان پر آئے روز حملے کرتی رہتی تھی۔ پھر ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ایک مرکزی حکومت ہونی چاہیے۔ چنانچہ پھر ان لوگوں نے اس وقت کے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہماری ایک مرکزی حکومت بنائی جائے۔ تو نبی نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت طالوت کی قیادت میں ان کی حکومت بنا دی۔ حضرت طالوت کو اللہ نے علمی اور جسمانی طاقت کی وجہ سے منتخب کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے، جو اللہ کے نبی بھی تھے۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بادشاہ بنے اور یہ ان کے عروج کا وقت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل متحد نہیں ہو سکے اور ان کی یہ حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور ان لوگوں میں بری عادتیں تیزی سے پھیلنے لگی۔ اللہ کے نبی اور نیک لوگ ان کو سمجھاتے رہتے لیکن یہ اور غلط راستوں پر چلنے لگے۔ چنانچہ دوسروں علاقوں کے بادشاہ ان پر عذاب الہی کی شکل میں نازل ہوئے۔ بنی اسرائیل کی مملکت کے ایک حصے کو شام کی ایک قوم نے تباہ کر دیا اور دوسرے حصے کو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ایسا تباہ و برباد کیا کہ ایک دیوار بھی سلامت نہ رہی۔ لاکھوں لوگ قتل کیے اور بہت سو کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ ناظرین، ہم مزید بات اس موضوع پر ہم اپنے اگلے پارٹ میں کریں گے۔ ہمارے چینل سٹی آف دا ٹروتھ کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ اس پرفتن دور میں حق کے پیغام کو مزید آگے سے آگے پہنچایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔